السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے ہم اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے 11 ایسی چیزیں جس کے کرنے سے گھر میں غریبی آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر انسان ان باتوں کو متواتر کرتا رہتا ہے تو گھر میں پریشانی آنے کے پورے چانسز رہتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں 4 کمانے والے ہیں، گھر میں برکت نہیں ہوتی، یا 5 کمانے والے ہیں لیکن پھر بھی برکت نہیں ہوتی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، وجہ کیا ہے؟ آخر برکت کیوں نہیں ہوتی ہے؟ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہم کچھ ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر غریبی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، ادھر کماتے ہیں ادھر ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ غلطیاں ہم ایسی کرتے ہیں جو ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ویڈیو کو پورا دیکھیں، ویڈیو کو چھوڑ کر نہ جائیں۔ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے گا، اور آپ کو 11 ایسی چیزیں بتائیں گے جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 1، غسل خانے میں پیشاب کرنا۔ غسل خانہ وہ چیز جہاں پر ہم نہاتے ہیں۔ کچھ حضرات کیا کرتے ہیں کہ غسل خانے میں گئے اور جانے کے بعد میں پیشاب کر دیتے ہیں۔ ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس طریقے سے کرنے سے گھر میں غریبی آتی ہے، اور اس سے ایک بیماری یہ بھی پیدا ہوتی ہے کہ انسان کے بال جھڑنے لگتے ہیں، اس کے دل و دماغ کے اندر وسوسے پیدا ہونے لگتے ہیں، اس کو بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو یہ نہیں کرنا ہے، یعنی غسل خانے میں پیشاب نہیں کرنا ہے۔ اس کے کرنے سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ نمبر 2، رات میں جھاڑو دینا، رات میں جھاڑو لگانا۔ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ شام کے وقت میں وہ اپنے گھروں پر جھاڑو لگاتے ہیں۔ اگر گھر میں زیادہ کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے تو اب لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ناجائز ہے، لیکن اس سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی انسان رات میں جھاڑو لگاتا ہے تو اس چیز سے پرہیز کرے، بلکہ اس طرح ہونا چاہیے کہ آپ صبح میں، دوپہر میں اور شام ڈھلنے سے پہلے آپ گھر میں جھاڑو لگا لیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ نمبر 3، خشک بالوں میں کنگھا کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اپنے بالوں میں کنگھا کر دیتے ہیں، جبکہ بالوں میں تیل پڑا ہوا نہیں ہوتا، ہمارے بال خشک ہوتے ہیں، یا داڑھی کے بال خشک ہوتے ہیں تو تیل پڑا ہوا نہیں ہوتا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب آپ اپنے بالوں کو کاڑیں، تیل ڈالیں اور صحیح طریقے سے بالوں میں کنگھا کریں، اور تیل ڈالنا سنت بھی ہے، سنت طریقے سے آپ بال کو کاڑیں۔ تو خشک بالوں میں کنگھا نہیں کرنا چاہیے، اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ نمبر 4، مغرب اور عشاء کے درمیان سو جانا۔ آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ کچھ حضرات مغرب کے بعد فوراً سو جاتے ہیں۔ مغرب کے بعد فوراً سو جانا یہ مکروہ ہے، اس طریقے سے نہیں سونا چاہیے۔ اگر آپ کو سونا ہے تو آپ عشاء کی نماز پڑھیں، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں فوراً سو جائیں۔ مغرب اور عشاء کے درمیان سونا یہ صحیح نہیں ہے، اس سے گھر میں غریبی آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے۔ اس طرح سوئیں، آپ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیں اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھیں۔ اگر مغرب اور عشاء کے درمیان سوتے ہیں تو اس سے گھر میں غریبی آنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ نمبر 5، امانت میں خیانت کرنا۔ ہمارے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ امانت میں خیانت انسان کرتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ امانت میں خیانت کرنے لگیں گے تو سمجھ لینا قیامت بالکل قریب ہے۔ جب انسان امانت میں خیانت، اگر تمہارے پاس میں مثال کے طور پر تم کو اگر کسی نے کوئی چیز گروی دی، رکھنے کے لیے دے دیا، کیونکہ وہ اس کی امانت ہے، اگر تم نے اس کی امانت میں گھٹا بڑھا دیا تو یہ امانت میں خیانت کہلائی جائے گی۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے، اور اس سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ کبھی انسان مالدار یا اس کے ایسا نہیں کہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ جو انسان امانت میں خیانت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور زیادہ محتاجی عطا فرما دیتا ہے۔ تو امانت میں خیانت کرنے سے بچیں، کیونکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، نمبر 6، اندھیرے میں کھانا کھانا۔ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ اندھیرے میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اندھیرے میں کھانا نہیں کھانا چاہیے، آپ اجالے میں بیٹھیں۔ اب تو ہر گھروں کے اندر یہ ماحول ہے، ہر گھر میں ٹیوب لائٹ کا انتظام ہے، ہر گھر میں بیٹری لگے ہوئے ہیں۔ تو اندھیرے میں کھانا کھانے سے بچیں۔ اندھیرے میں کھانے کھانے سے گھر میں غریبی آتی ہے، اور آپ اجالے میں کھانا کھائیں۔ اس سے ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جب آپ اندھیرے میں کھانا کھائیں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہمارے سبزی کے اندر کون سا کیڑا یا کوئی چیز گر رہی ہے، کوڑا کرکٹ گر بھی رہا ہے یا نہیں۔ اگر آپ اجالے میں کھانا کھائیں گے تو آپ کو صحیح طریقے سے پتہ بھی چل جائے گا کہ ہمارا کھانا رکھا ہوا ہے اور ہم اس کو صحیح طریقے سے کھا بھی رہے ہیں۔ تو اندھیرے میں کھانا کھانا نہیں چاہیے۔ نمبر 7، قرآن پاک کو بے وضو ہاتھ لگانا۔ آپ نے دیکھا ہوگا پیارے اسلامی بھائیوں، کچھ لوگ نادانی میں یا جان بوجھ کر بھی قرآن پاک کو ہاتھ لگا دیا کرتے ہیں۔
جبکہ بے وضو قرآن پاک کو پڑھنا، قرآن پاک پر ہاتھ لگانا یہ حرام کے نزدیک ہے۔ بے وضو قرآن مقدس پر ہاتھ نہیں لگائیں۔ اگر کوئی شخص قرآن پاک پر بے وضو ہاتھ لگاتا ہے تو اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، قرآن مقدس اتنی پاکیزہ کتاب ہے کہ اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کو چھونا بھی عبادت ہے۔ آپ جتنے حرف پڑھیں، جتنے رکوع پڑھیں، جتنے پارے پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برستی رہتی ہے۔ تو لہٰذا جب بھی آپ قرآن مقدس کو ہاتھ لگائیں، وضو کرنے کے بعد میں ہی ہاتھ لگائیں۔ بے وضو قرآن مقدس پر ہاتھ لگانا صحیح نہیں ہے۔ اور نمبر 8، ننگے سر کھانا کھانا۔ آج ہمارے نوجوانوں کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس ٹوپی ہوتی ہی نہیں ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اسلامی کلچر کیا ہے، اسلامی تہذیب کیا ہے، اور ہمیں کس طریقے سے کھانا کھانا چاہیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ننگے سر کھانا کھانا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اسلامی طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے سر کو ڈھک لیں، ٹوپی وغیرہ یا رومال وغیرہ سے ڈھک لیں، اس کے بعد میں آپ کھانا کھائیں سنت طریقے سے۔ نمبر 9، ننگے سر بیت الخلاء میں جانا۔ ننگے سر بیت الخلاء میں جانا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہمارے پاس ٹوپی نہیں ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ انسان بیت الخلاء میں ننگے ہی سر جائے گا، لیکن ہمیں اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ پیارے اسلامی بھائیوں، ننگے سر جانے سے بہت بڑے نقصان ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جو جناتی مخلوق ہوتی ہے، جو گندی مخلوق ہوتی ہے، وہ انسان پر کبھی ایسا نہ ہو کہ وہ اس پر حاوی ہو جائے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی وہ انسان پر حاوی ہو جانے کی کوشش کرتی ہے، تو لہٰذا ہمیں کبھی بھی بیت الخلاء میں ننگے سر نہیں جانا چاہیے۔ جب آپ جائیں تو بیت الخلاء میں جانے کی دعا پڑھ لیں۔ وہ دعا کون سی ہے؟ وہ دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جب آپ اس دعا کو پڑھ لیں گے، بیت الخلاء کے اندر جتنے بھی گندی مخلوقات ہیں وہ تمام کے تمام وہاں سے ختم ہو جائے گی، پھر آپ صحیح طریقے سے فارغ ہو جائیں گے۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، جب آپ بیت الخلاء میں جائیں تو ننگے سر نہ جائیں، اپنے سر کو صحیح طریقے سے ٹوپی وغیرہ یا رومال وغیرہ سے ڈھک کر کے جائیں، اور جب جانے سے پہلے آپ دعا پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی پریشانی یا کوئی بھی دقت نہیں ہوگی۔ نمبر 10، مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا۔ اس طریقے سے کرنے سے، مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کرنے سے گھر میں غریبی آتی ہے اور انسان لوگوں کی نظر میں گر بھی جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کرتا ہے، اس کی نیکیاں اس طریقے سے ختم ہو جاتی ہیں جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ مساجدوں کے اندر دنیاوی باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، ادھر کی بات ادھر کی بات، فلانا کی بات دھماکے کی بات، ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ مسجد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکائیں، کلمہ درود پاک پڑھیں۔ آپ اس طریقے سے عبادت میں مصروف رہیں، مسجد کے اندر دنیاوی بات نہ کریں۔ اس طرح دنیاوی باتیں کرنے سے گھر میں غریبی پیدا ہوتی ہے۔ اور نمبر 11، ٹوٹے ہوئے برتن کا استعمال کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ٹوٹے پھوٹے برتنوں کو استعمال کرتے ہیں، ان کو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا ایک کپ ٹوٹ گیا، آپ اسی کو استعمال کر رہے ہیں، اس طرح کرنے سے یہ بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ ایک کپ کتنے روپے کا؟ زیادہ سے زیادہ 10 15 5 روپے کا ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ملتا۔ تو لہٰذا ٹوٹے ہوئے برتن کا استعمال نہ کریں، اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ 11 باتیں میں نے آپ کو بتائیں جس کے کرنے سے گھر میں غریبی آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں۔ اگر آپ ان کام کو چھوڑ دیں گے اور جس کو میں نے آپ کو بتایا آپ اس چیز پر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں، تمام ہی غریبی، تنگ دستی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے آپ امید رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں، نماز کو اس کے وقتوں پر ادا کریں، آپ خود بھی پڑھیں، اپنی اولاد کو بھی پڑھائیں، نماز کی تربیت دیں، مذہب اسلام کی تعلیم دیں، آپ اپنی اولاد کو پڑھائیں، آپ خود بھی پڑھیں، اور پیارے اسلامی بھائیوں مذہب اسلام پر ثابت قدم رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تمہارے اوپر جھما جم برسے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہر انسان کو یقین ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس